علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مگر بچپن ہی میں فوت ہو جاتا ہے، مجھے اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دفعہ جب تجھے حمل ہو جائے تو ارادہ کر لینا کہ بچے کا نام محمد رکھے گی، مجھے امید ہے کہ وہ بچہ لمبی عمر پائے گا اور اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ وہ کہتی ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، میرا وہ بچہ زندہ رہا اور کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہوا۔ ابو نعیم بریدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان سے کہا گیا، تم خیر البریہ اور سید المرسلین سے حاملہ ہو، لہٰذا جب ان کی تمہارے بطن سے ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس تختی کو ان کے گلے میں لٹکا دینا۔ پھر جب میں بیدار ہوئی تو میرے سرہانے ایک تختی موجود تھی جس پر لکھا تھا، میں پناہ مانگتا ہوں واحد لا شریک کے ہر حاسد کے شر سے، ہر بٹ کی مخلوق سے کھڑی ہو جا بیٹھی ہوئی ہو جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہے اور فساد کے لیے کوشاں ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں بھوک اور گرا لگانے والے سے اور مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آگے یہ لکھا تھا کہ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتا ہوں اور اسی کے دست زبردست نہا کے حوالے کرتا ہوں، دست خدا ان پر غالب ہے اور پردہ الہی ان کے آگے ہے، تو تا ابد کسی حال میں انہیں نقصان نہ پہنچے گا۔ ابن سعد نے زہرا سے روایت کی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں، میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اور گرانی برداشت نہیں کی۔ عثمان ابن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، جہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ بی بی آمنہ ایام حمل میں جب راستہ چلتی تھی تو پتھر ان کے قدموں میں آتا، وہ موم کی طرح نہایت نرم ہو جاتا۔ یہ سب کچھ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پتھروں کے موم ہو جانے میں اشارہ تھا، اے آمنہ، تمہارے حمل میں وہ نبی تشریف رکھتے ہیں جو پتھروں جیسے سنگ دلوں کٹے کافروں کو موم بنا کر دائرہ اسلام میں داخل کریں گے۔ آپ کے خلق عظیم کی تاثیر ایام حمل میں ثابت ہو چکی تھی۔ جب بی بی آمنہ کسی کنویں سے پانی بھرنا چاہتی تو فوراً کنویں کی تہہ سے پانی نکل کر آپ کے قدموں میں بہنے لگتا، پھر بلا تکلف جس قدر چاہتی بھر لیتی۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے جاتی، پانی کنویں کا اپنی جگہ اتر جاتا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب آپ کی والدہ کو حمل کے دنوں میں پانی کھینچنے کی مشقت سے بچایا اور کنویں کی تہہ سے پانی باہر نکال کر آپ کے پیروں میں بہایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی پیروی کریں گے، انہیں ہر طرح کی موت اور قبر اور حشر کی تکلیفوں سے بچایا جائے گا۔ یہی مطلب حدیث میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والوں کو نہ قبر میں تکلیف ہوگی نہ حشر میں انہیں بلا مشقت اور بلا دقت جنت ملے گی، جس طرح ایام حمل میں بی بی آمنہ کو کنویں کا پانی بلا مشقت ملا۔ بی بی آمنہ کے سر پر ایک نورانی نہایت سفید ابر دھوپ کے وقت سایہ کرتا اور پرند جانور اتر کر آپ کی زیارت اور آپ کے قلب مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے۔ یہ جانور دنیا کے جانور نہ تھے، آسمان کے ملائک تھے۔ بہر صورت یہ زیارت بی بی آمنہ کی نہ تھی بلکہ آپ کے حمل مبارک میں جو آفتاب رسالت مخفی تھا، یہ ان کی زیارت تھی، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیری رات میں رستہ چلنے والے مسافر گھڑی گھڑی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ چاند طلوع کرے اور یہ اندھیرا راستہ روشن ہو۔ اسی طرح یہ جانور بی بی آمنہ کو گھڑی گھڑی دیکھتے کہ کب وہ وقت آئے گا،
خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، جمعہ کی رات تھی، اللہ جل شانہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خازن جنت کو اس رات کو حکم فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دے، منادی کرنے والا زمین و آسمان میں جو پکار دے، اے آسمان اور زمین کے رہنے والو، تم سن لو کہ وہ نور مخزون و مستور جس نے نبی ہادی پیدا ہوں گے، آج رات اپنی والدہ کے وطن میں قرار پکڑے گا جس میں آپ کی خلقت ہوگی۔ وہ نبی اپنی ماں کے پیٹ سے آدمیوں کی طرف ایسے حال میں ظہور کرے گا کہ وہ بشیر اور نذیر ہوگا۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس رات کو جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر تھی۔ مجھے بی بی آمنہ کے گھر میں سوائے نور کے کچھ نظر نہ آتا تھا، اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کے ستارے آمنہ کے حجرے سے نزدیک ہوئے چلے آتے ہیں۔ مجھے خیال ہوتا کہ کہیں ستارے مجھ پر نہ گر جائیں۔ عثمان کی والدہ نے جو نور حجرہ مبارک میں ولادت سے قبل دیکھا، یہ نور ملائکہ کے روشن چہروں کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حجرہ کے اندر حاضر تھے۔ آسمان کے ستاروں کا نیچے آتے ہوئے دیکھنا، یہ وہ ملائک تھے جو حضرت مبارک کو باہر سے مشرق سے مغرب تک، زمین سے آسمان تک گھیرے ہوئے تھے۔ ان کے روشن چہرے مل کر ستاروں کی صورت میں نظر آئے۔ طبرانی و بہقی میں ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت مبارک کے وقت ایک عظیم الشان نور پیدا ہوا جس نے مشرق سے مغرب تک تمام جہاں کو روشن کر دیا، اور ملک شام کے محل اس روشنی میں نظر آنے لگے۔ پھر جب بی بی آمنہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر شے روشن ہو گئی، جہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ اس بارے میں بہت سی روایت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پیٹ میں رہنے سے پورے حمل کے زمانے میں کوئی بوجھ یا تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ صرف حیض کی علامت ہی ایسی ہو سکتی تھی جس سے ان کو اپنے حاملہ ہونے کا خیال ہوتا، مگر آگے خود حضرت آمنہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اکثر حیض رک رک کر ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ایک انوکھی بات تھی، ورنہ خاص طور پر لڑکی کو پہلے حمل میں بہت زیادہ اور پریشانی اور تھکان رہتی ہے، کیونکہ پہلے حمل میں اس کی طبیعت اور جسم کا نظام اس بوجھ کا عادی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کے مندرجہ بالا روایت کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا حیض کبھی رک جایا کرتا تھا اور پھر شروع ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کا رک جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کو حمل ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ کو اس کا علم ہی نہیں ہوا کہ ان کو حمل ہو گیا ہے۔ اس سے غالباً یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں آنے سے پہلے ان کو کئی بار حیض آ چکا تھا۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ پہلے کتنی بار حیض ہوا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ حیض ہوا تھا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آتا، یعنی ملائکہ میں سے، اس وقت میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی، یعنی جسے نیم گنوزدگی کہا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت میں ایسی حالت میں تھی جیسے ایک سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت والے شخص کی ہوتی ہے۔ پھر اس آنے والے نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے شکم میں امت کے سردار اور نبی کو حمل کی صورت میں لیے ہوئے ہو؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شکم میں لیے ہوئے ہو۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جب پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو وہی شخص پھر میرے پاس آیا کہ تمہارے جہاں پیدائش ہو تو یہ کہنا، یعنی میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ اس نومولود کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور نکلے گا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا،
کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آسمان والے اور زمین والے ان کی حمد و تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر یہ ثابت ہے کہ حضرت آمنہ نے یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا تھا تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظر بد سے تحفظ کیا تھا۔ اس روایت کے ہوتے ہوئے ممکن طور پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فرشتہ دوبارہ آیا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باصورت حمل ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ تھی کہ اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھا، یعنی جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باصورت حمل ظہور ہوا، اس رات سے پہلے کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کی وجہ سے قریش کا ہر جانور بول اٹھا، یعنی کہ جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے ہم بستری کی تو حمل کے ساتھ ساتھ وہ نور عبداللہ میں سے نکل کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہو گیا تھا۔ غرض اس رات قریش کا ہر جانور یہ بول اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصورت حمل اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لے آئے ہیں، اور کعبے کے رب کی قسم ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ہر بادشاہ کا تخت الٹا ہو گیا ہے۔ زہرا فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اپنے متعلق کچھ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں بصورت حمل آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا ان سے ایک نور نکلا ہے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ گویا ایک چراغ نکلا ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ گویا ایک شہاب یعنی آگ کی چمک جس طرح نکلا ہے، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ الوداعیہ والنہائیہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس زمانے میں ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باصورت حمل اٹھائے تھے تو مجھے کبھی کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی جہاں تک کہ آپ پیدا ہو گئے۔ جب آپ میرے جسم سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا سارا حصہ روشن ہو گیا۔ پھر آپ اس طرح زمین پر تشریف لائے کہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بر مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ محترم ناظرین، نام محمد وہ نام ہے جس کی نسبت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جسے سن کر دلوں کو سکون اور روح کو راحت ملتی ہے۔ دنیا میں بے شمار نام رکھے جاتے ہیں، مگر محمد ایسا بابرکت نام ہے جو سب سے زیادہ محبوب اور محترم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے محبوب نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد نام رکھنا سنت اور باعث برکت ہے، کیونکہ یہ نام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام اپنے بچوں پر رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم اس نام سے پکارے جاؤ گے۔ تاریخ میں کئی واقعات ہیں جو لوگ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شامل رہتی ہے۔ محترم ناظرین، تاریخ کے چند واقعات محمد نام کی برکت کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ مشہور محدث امام بخاری کے والد کا نام محمد تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور اللہ نے ان کے گھر سے دنیا کے سب سے بڑے محدث کو پیدا کیا، جن کی کتاب صحیح بخاری آج قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ نمبر 2، محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم وہ عظیم فاتح ہیں جنہوں نے برصغیر میں اسلام کی بنیاد ڈالی۔
تاریخ میں آتا ہے کہ ان کا نام محمد ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں خاص عزت و محبت دیتے تھے اور وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر تھے۔ محمد الفاتحہ، سلطان محمد الفاتحہ جنہوں نے قسطنطینیہ فتح کیا، ان کا نام بھی محمد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی قسطنطینیہ ضرور فتح ہوگا اور وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یہ سعادت ایک ایسے شخص کو ملی جس کا نام محمد تھا، محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی۔ احادیث میں آتا ہے کہ آخر زمانہ میں امام مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہ بھی محمد نام کی خاص عظمت اور برکت کی دلیل ہے کہ آخری زمانے میں امت کو ہدایت دینے والے کا نام بھی یہی ہوگا۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ کئی مرتبہ جب بچے کا نام محمد رکھا جاتا تھا تو لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں اگر کسی غلام یا عام آدمی کا نام محمد ہوتا تو لوگ اسے عزت دیتے، اس کے ساتھ سختی کرنے سے کتراتے کہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ محترم ناظرین، اگر اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے تو اس کا نام محمد رکھنا باعث اجر ہے، اور یاد رکھیں نام کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہونی چاہیے تاکہ وہ نام کے شایان شان ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو اچھے اور بابرکت نام دینے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیران، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔